بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر رکھا گیا ہے۔ کوئی اور دوسرا ذریعہ نہ دنیا میں کامیابی کا ہے نہ آخرت میں۔ دونوں جہاں میں کامیابی اللہ تبارک و تعالی شانہ کی رضا و خوشنودی پر منحصر ہے، اور اللہ کی رضا بندے کو اس وقت میسر آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور قرآن مجید کے احکام اتارے گئے بندوں کے واسطے، اور ہر کلمہ گو کو پابند کیا گیا کہ اسے اپنی زندگی کے تمام شؤون اور احوال میں اللہ کی کتاب کو اسوہ بنا کر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کو اسوہ بنا کر اپنے لیے راہ عمل منتخب کرے۔ مالدار ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا محتاج اور رعایا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، جوان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے لیے یہی ضابطہ ہے کہ اگر وہ دارین میں سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی مطابقت کریں اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزاریں۔ ان کا ہر عمل ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی ہر تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک مومن اسی وقت کامیاب ہے جب وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں اس کا قدم ہٹا اللہ رسول کے راستے سے، وہیں سے وہ بہک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ گمراہی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی امت کو کوئی نصیحت کرتے، کوئی بات بتانا چاہتے، کوئی اعلان کرنا چاہتے، تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرماتے، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے تو اسے کوئی رستہ دکھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر آپ گواہی دیتے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی، پھر اعلان کرتے جو بھی اعلان کرنا ہوتا، جو بیان کرنا ہوتا، جو خطبہ دینا ہوتا، وہ سب اس کے بعد سب سے پہلے یہ باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بندوں کو ہمیشہ استحضار رہے کہ اگر وہ بہت اچھے ہیں تو اچھا ہونا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ بگڑ گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں تو اسباب تو انہوں نے اختیار کیے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے سے محروم کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی گمراہی سے ہدایت میں آنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا محتاج ہے۔ لہذا اگر کوئی راستے سے ہٹ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ اللہ اگر مدد نہیں کرے گا تو ہدایت کا ملنا مشکل ہی نہیں، محال ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو طالب کا آخری وقت ہو رہا ہے تو آپ نے جا کر ان سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو میرے سامنے، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں۔ تو وہاں پر ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابو طالب سے کہا کہ کیا آپ اپنے خاندان کا دین چھوڑ دیں گے؟ تو ان کے لیے بڑی عار کا اور ننگ کا اور شرم کا مسئلہ بن گیا۔ پھر حضور نے دعوت دی، پھر ان لوگوں نے یہی بات کہی، پھر حضور علیہ السلام نے دعوت دی، پھر ان لوگوں نے یہی بات کہہ کر ان کی غیرت کو للکارا۔ انہوں نے آخری بات یہ کہہ دی کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، انا علی ملت عبد المطلب، یعنی میں شرک پر کفر پر ہی ہوں، یہ کہہ کر مر گئے۔ حضرت علیہ السلام کو اگرچہ مایوسی ہوئی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک چچا کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اگر اللہ روک دیں تو رکوں گا، نہیں تو کوشش کرتا رہوں گا کہ بخش دیے جائیں چچا جان، اور برابر آپ دعا کرتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرما دیا کہ جب دیکھ لیا ہے کہ ضلالت اور گمراہی پر موت ہوئی ہے، کفر و شرک پر موت ہوئی ہے، تو اب نبی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کرے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ انہم اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں، اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر حضرت علیہ السلام رک گئے، کیونکہ آپ بھی اللہ ہی کو خوش کرنا چاہتے تھے، آپ کا ہر عمل رضا الہی کے واسطے تھا۔ جب پتہ چلا کہ اللہ اس کو نہیں پسند کر رہے، چھوڑ دیا آپ نے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ پاک ہدایت نہ دے تو پھر ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہدایت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی ہدایت دی، رسالت کی ہدایت دی، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کلمے کے مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، ساجھی ساتھی نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، الفرد ہے، الصمد ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ ہم ان کی رسول ہونے کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو، جنت دوزخ کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، وہ 7 باتیں جو ایمان مفصل میں ہیں ہم نے مان رکھی ہیں۔ یہ مان لینا ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے اللہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے عطا فرمائی اور انہوں نے ہمیں یہ ہدایت دی۔ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر یہ انسانی کمال ہوتا تو سبھی ہدایت مآب ہوتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے جس کو عطا فرمائی وہ خوش قسمت ہے۔ لیکن اب اس کی ذمہ داری ہے
کہ اس ہدایت کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرے گا تو محفوظ رہے گی آخری سانس تک، اور اگر حفاظت کی فکر نہیں کرے گا تو یہ ختم ہو جائے گی اور کبھی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پرانے مسلمان سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے اس کی کچھ، اس واسطے کہ انہوں نے ہدایت کو حفاظت کے قابل چیز نہیں سمجھا، اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ بس ایک نعمت ہے، اپنے پاس موجود رہے اور چلی بھی جائے تو کیا غم ہے۔ جس کو کسی چیز کے نعمت ہونے اور قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ اس کے کھو جانے کا غم کرتا ہے، اور کھو جانے سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اور جس کو احساس نہیں تو اسے کیا فکر ہے کہ یہ چیز چلی جاتی ہے تو چلی جانے دو۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کو، مردوں کو، عورتوں کو اس ایمان کے باقی رکھنے کی کوئی فکر بھی نہیں۔ اگر ایمان کے باقی رکھنے کی فکر کرتے ہوتی دلوں میں تو وہ جانتے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے وسائل کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ باتیں بتائیں اور سکھائیں، اس سے ایمان خراب ہوتا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ ایمان کی حفاظت کے وسائل ہیں اور یہ ایمان کے ضائع ہو جانے کے وسائل ہیں۔ آپ نے بتائے ہیں اور صحابہ نے دوسروں کو بتائے ہیں، اور محدثین نے حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دیے ہیں، لیکن ادھر ادھر کی، الا بلا کی، بڑی بڑی بحثوں کی اور بڑے بڑے معرکے سر کرنے کی تو وہ مسلمانوں کو فکر ہے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے مسلمان۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، بڑے بڑے مدعے ہیں جس کے اندر ہمیں بڑی معلومات ہیں اور بڑی بحثیں کر سکتے ہیں اور بڑی گفتگویں کرتے رہتے ہیں، اپنی قابلیت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنا ایمان کس سطح پر ہے، اپنے ایمان کی صورتحال کیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ یہ ہماری صورتحال ہے، اور اسی بے خبری کی وجہ سے کبھی مبتلا مصیبت بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے گھرانے اللہ تعالیٰ کی شان استغنا کی وجہ سے خود فکر نہ کر کے گمراہ ہو۔ اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے کسی کی، دے دی اس نے ہدایت، اب باقی رکھتا ہے تو رکھ لے اور نہیں رکھتا ہے تو اس کی مرضی۔ وہ خود ہی جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے، تیار ہے، اس کو ہمت ہے دوزخ کو مقابلہ کرنے کی، اللہ کے غضب کا مقابلہ کرنے کی، تو اس کی مرضی۔ دیکھا جائے گا جب مقابلہ ہوگا تو کون ہارے گا کون جیتے گا، لیکن ابھی تو اس کو دعویٰ ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو رہنے تو چھوڑو، اللہ نے چھوڑ رکھا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کی قدرت کا، شان استغنا کا، اس کی بے نیازی کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ فکر مند رہتا ہے، کبھی بے فکر نہیں ہوتا اتنی بڑی دولت کے ضائع ہو جانے کی طرف سے۔ اس سے بڑی کون سی دولت ہے؟ سونا چاندی، مال دولت، جائیداد، جاگیریں کیا ہیں بھائی ایمان کے مقابلے میں؟ سب فانی اور ختم ہو جانے والی۔ حضرت علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ صحت مند ہو، سلامت ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو، اس وقت صدقہ کرے، خیرات کرے اور لوگوں کے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ ایسا نہ کرے کہ جب تک اچھا تھا، صحیح سلامت تھا تو مال کو خیرات نہیں کرتا تھا، اور جب اس کی موت آ کے سر پہ کھڑی ہو گئی تو اس وقت کہہ رہا ہے
لفلان کذا ولفلان کذا، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا دین کے کام میں لگا دو، ادھر خیر میں کر دو، ادھر رشتہ داروں میں بانٹ دو، ادھر اتنا غریبوں کو دے دو، ایک مسجد بنا دو، فلاں کر دو۔ کب کہہ رہا ہے؟ اب نہ صحت ہے نہ سلامتی ہے، اب موت کے منہ میں آ گیا ہے، اب موت کے منہ میں آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وقت کان لفلان، تم کیا کہو گے کہ فلاں کو دو فلاں کو دو، وہ تو ہو ہی گیا فلاں کا، اب تمہارا کیا ہے اس کے اندر؟ ابھی سانس اکھڑے گی اور ابھی سب چیزوں پر سے قبضہ ختم ہو جائے گا۔ کتنے دستاویزات ہیں، کتنے بیلنس ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے مکانات ہیں، کتنے دکانات ہیں، کتنے فارم ہاؤس ہیں، کتنے کاروبار ہیں، ہوں گے بھائی، تمہارے تھوڑے ہی ہیں، تمہارا تو قبضہ ختم ہو گیا اس کے اوپر۔ ایک سانس اکھڑ گئی، بس اب آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود بخود دوسروں کا ہو گیا۔ تم کیا کہو گے کہ اس کو دو اس کو دو کس کو دو؟ وہ تو خود بخود دوسروں کا ہو گیا۔ حتیٰ کہ موت آنے کی بھی ضرورت نہیں، مرض الموت میں مبتلا ہو جائے تو بھی اس کی وصیتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ بیماری جس میں موت آ گئی، اس بیماری میں کی گئی وصیت بھی معتبر نہیں۔ یہی کہا جائے گا کہ پتہ نہیں کس کیفیت میں بول دیا تھا، اس لیے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ مال اللہ جس کو دینا چاہیں گے اسی کا ہو جائے گا، اس کی وصیت بھی نہیں چلے گی۔ وصیت بھی وہ معتبر ہے جو صحیح ہو اور ابھی موت کے مرض میں مبتلا نہیں ہوا ہے، تب تک کر دے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی پر 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس نے اپنے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں وصیت نہ کر دی ہو۔ پہلے یہ واجب تھا، لیکن احکام میراث نازل ہونے کے بعد یہ وصیت مستحب ہو گئی۔ بہتر ہے کہ پھر بھی سب کچھ باتیں محفوظ کر کے رکھ دے، کہیں لکھ دے کسی جگہ پر، کسی ڈائری میں، اور اسے حفاظت سے رکھ دے۔ جو کچھ ضروری باتیں لکھنی ہیں وہ سب لکھ دے۔ کیوں؟ کہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر عمل کیا تو مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے تو اپنے گھر کے اندر موجود ایک ایک چیز کو ڈائری میں لکھ کے رکھا کہ یہ میری ملکیت میں ہے یا نہیں۔ جو چیز میں نے بیوی کو دے دی اس کو بھی لکھ دیا کہ یہ میں نے بیوی کو دے دی ہے، میری نہیں۔ اور جو چیز میں نے اپنی ملکیت میں رکھی اس کو بھی لکھ دیا کہ یہ میری ملکیت میں ہے، تاکہ میں مر جاؤں یا بیوی کا پہلے انتقال ہو جائے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کس کو کب موت آئے گی۔ میاں بیوی میں سے جو بھی پہلے مر جائے تو اس کے مال کو متعین کرنے میں دشواری نہ پیش آئے، کیونکہ اس کے مال کا ایک سوئی میں بھی وارثین کا حق ہے، ایک پرانی چپل میں بھی وارثین کا حق ہے اس کی۔ تو کیسے پتا چلے کہ یہ کس کا مال ہے؟ کہیں نوٹ ہی نہیں ہے کہ کس کا مال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب کا خط آیا اور انہوں نے لکھا، چونکہ بڑے عالم تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ گھر میں میرا کیا ہے ان کا کیا ہے، میں کیسے میراث تقسیم کروں؟ کیونکہ میراث فوراً تقسیم کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ کسی بھی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے حوالے سے 4 باتوں پر عمل کرنا پیچھے رہ جانے والوں پر لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کے مال میں سے اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کا انتظام کرے بغیر کسی فضول خرچی کے۔ یعنی ہم فلاں جگہ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہاں 50,000 کی قبر ہے،
تو اپنے پیسے سے کرنا چاہ رہے ہو تو کر سکتے، میت کے مال میں سے کرنا ہے تو میت کے مال میں سے جہاں سب سے سستی جگہ ہے وہاں جا کر کرنا، الا یہ کہ انسان کی کوئی مجبوری ہو جائے، جیسے آج کل بڑی تنگیاں ہو گئی ہیں قبرستانوں کی، مجبوراً کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن صرف اپنی خواہش کی وجہ سے وہاں کریں گے یہاں کریں گے، زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے اس کی قبر کے واسطے، اس کے مال میں سے اپنا لگا کہ 1 لاکھ کے خرچ کر لو، لیکن اس کے مال میں سے نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کا مال اب اس کا نہیں رہا، اب اللہ کے پاس چلا گیا ہے وارثوں کو دینے کے واسطے، اس لیے ضرورت بقدر اس کے مال میں سے ہم خرچ کر سکتے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کفن بھی صرف مسنون لے سکتے ہیں، اس سے زائد کپڑا نہیں خرید سکتے۔ مالدار ہے، مالدار تھا تو قیمتی والا کفن لیں گے، غریب تھا تو سستا والا کفن لیں گے، متوسط تھا تو درمیانی قسم کا کفن لیں گے، اس میں بھی زیادہ پیسے اس کے مال میں سے نہیں ڈال سکتے، اپنے مال میں سے جتنا چاہے ڈالو، کیونکہ تم اپنے مال کے مالک ہو، جو چاہے کر سکتے ہو، فی الحال اس کے مال میں سے نہیں لے سکتے، اس کے مال میں سے ضروری خرچ لے سکتے۔ یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ میت کو آنکھوں میں سرما لگانا بدعت ہے، سنت نہیں ہے، اور کفن میں جو ہے وہ سرما بھی رکھ کے ملتا ہے، اسے واپس کر کے وہ پیسے مائنس کریں اگر اس کے مال میں سے لے رہے، کیونکہ اس کے مال میں سے یہ زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے وہ لوگ مصلی کہتے ہیں، وہ امام کے لیے رکھ دیتے ہیں، نیچے بچھا دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کے مال میں سے نہیں خرید سکتے اس کو، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کہیں بھی کھڑے سکتا ہے انسان، مٹی پہ بھی کھڑے کے نماز پڑھا سکتا ہے، اس لیے اس کے مال میں سے نہیں خرید سکتے اس کو۔ تو میت کے انتقال کے بعد اس کا مال سیف ہو کر اللہ کی امانت میں چلا گیا ہے، ایک حق باقی ہے کہ اس کی تجہیز تکفین کی جائے، دفن تک کے لیے جو اخراجات ہیں، واجبی اخراجات، معقول اخراجات اس کے مال میں سے کر سکتے۔ نمبر 2، اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، اگر اس نے کچھ وصیت کر رکھی ہے تو اس وصیت کو اس کے مال کے 1/3 میں پورا کیا جائے گا، اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو جتنی ہو جائے اتنی کر دی جائے گی، پورے مال میں سے وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے مہر کو ادا کیا جائے گا اگر اس نے ادا نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ ضروری کام ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد فوری طور پر کیے جاتے ہیں اور اس کے مال میں سے کیے جا سکتے ہیں، یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب وصیت کر رہا ہے کہ اس کو یہ دے دو، یہ اچھا کام کر دو، یہ خیر کرو، یہ خیر، ارے بابا زندگی گزر گئی، جو چاہے کر سکتا تھا نیکی کے کام، لیکن نہیں کیا، جب کر سکتا تھا نہیں کیا، اب جب وہ مال تمہارا ہی نہیں رہ گیا تو تمہارے اب کہنے کا کیا فائدہ ہے، یہ خیرات کرو، وہ خیرات کرو، وہ خیرات کرو، اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کان لفلان، وہ دوسرے کا ہو گیا، تمہارا نہیں ہے اب۔ تو انسان کو اسی طریقے سے عین وقت پر ایمان کی فکر ہو، جب ٹائم ہی باقی نہیں رہا تو ایمان کی فکر کر کے کیا کرے گا، پہلے سے ایمان کی فکر کرو، ایمان والا ماحول بناؤ، ایمان والے اعمال سیکھو، ایمان کو بچانے والے اسباب سیکھو، ایمان کو نقصان پہنچانے والے اسباب بھی سیکھو۔ حضرت علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں توحید کے بارے میں فرمایا وحدہ لا شریک لہ،
کہ دیکھو وحدہ ایمان ہے، لیکن لا شریک لہو اس کا بچاؤ ہے کہ ایمان خراب نہ ہو جائے، اس لیے وحدہ کافی۔ اگر میں کہوں اللہ تعالیٰ ایک ہے تو کافی ہے، ایمان ہو گیا۔ یہ جب ایمان ہو گیا یہ کافی نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں لا شریک لہو، شرک سے بچنا بھی پڑے گا، ایمان لائیں گے کفر سے بچنا بھی پڑے گا، مخلص بنیں گے نفاق سے بچنا بھی پڑے گا۔ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں اگر اس سے نہیں بچے گا تو پھر کیسے اس کا ایمان باقی رہے گا؟ اب صحت مند ہے تو صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچے گا تو صحت باقی رہے گی، اور اگر صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے نہیں بچا تو کتنا ہی صحت مند ہو صحت خراب ہو جائے گی اس کی۔ اسی طریقے سے ایمان ہے، لیکن ایمان کو ضائع کرنے والی چیزوں سے نہیں بچے گا تو پھر ایمان ضائع ہوگا، چاہے کتنا مضبوط ایمان والا کیوں نہ ہو، اس کا بھی ایمان ضائع ہو۔ ایمان سے ضائع ہونے سے بچنے کے واسطے ایمان کو اللہ کی عطا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ غرور بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت بڑے عالم و بزرگ گزرے ہیں، ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بغداد میں جامع مسجد کے خطیب تھے، جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر، اس زمانے میں بھی وہ عالم اسلام تھا، بلکہ مرکز تھا عالم اسلام کا۔ جب وہ خطبہ دیتے تھے تو لاکھوں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، ان کا وعظ سنتے تھے، ان کی نصیحت سنتے تھے، اس سے اثر لیتے تھے، زندگیوں میں انقلاب آتا تھا، توبہ کرتے تھے لوگ، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ کسی شرک کرنے والے کو دیکھ کر کے اس کے مشرک ہونے پر ان کے دل میں حقارت اور اس کی تحقیر پیدا ہو۔ کیسے نالائق لوگ ہیں، خدا تعالیٰ کو بھی نہیں جانتے، پتھروں کو پوجتے ہیں، اور اپنے کو مومن ہونا اپنا کمال سمجھا، اور اس شخص کا کافر ہونا، مشرک ہونا اس شخص کی نالائقی اور حماقت سمجھی۔ اس موقع پر فوراً اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا کہ آپ نے ہم کو بچا دیا اس سے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موحد بنایا، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم لوگ ہدایت یاب نہ ہوتے۔ یہ فوراً شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے اندر سے ایمان کو سلب فرما لیا۔ جو دیتا ہے وہ لے سکتا ہے، دیا اللہ نے تھا، سلب اللہ نے کر لیا۔ خود ان کے دل کے اندر توحید سے دوری ہو گئی، یقین سے دوری ہو گئی، ایمان سے دوری ہو گئی۔ آہستہ آہستہ خیالات بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک لڑکی ان کو نظر آئی عیسائی، اس کرسچن لڑکی کے اوپر دل دادا ہو گئے، اس کے عاشق بن گئے، اس لڑکی کے والدین سے مل کر اس کو پانے اور اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ بڑے کٹر عیسائی تھے، ان لوگوں نے کہا تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، کیسے ہم نکاح کر سکتے ہیں اپنی بچی کا؟
تو اس کو پیشکش کر دی کہ میں بھی عیسائی بن جانے کے لیے تیار ہوں۔ عیسائی بن گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ تم صرف شادی کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ سچے دل سے عیسائی بنے ہو، تو ہمیں کیسے یقین ہو جائے؟ اس لیے تم فی الحال 1 سال تک ہمارے خنزیر چراتے رہو، ہمارے سور چراتے رہو، ہمیں جب یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی پکے عیسائی بن گئے ہو تب ہم اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کریں گے۔ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور وہ عصا جس کے سہارے سے بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر لاکھوں مسلمانوں کو ہدایت بانٹتے تھے، اسی عصا کو لے کر ایک عیسائی کے سور چرا رہے ہیں، اسی سے ہانک رہے ہیں اور انہی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جو لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے ان میں جنید بغدادی اور شبلی جیسے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں جنید بغدادی کا نام لیتے ہیں وہاں لکھتے ہیں العارف الجنید، اللہ کے سب سے زیادہ پہچاننے والے، اللہ کے سب سے زیادہ عاشق صادق جنید بغدادی سید الطائفہ۔ اس دور میں دماغوں کے خناس نے لوگوں کو اللہ سے، اللہ والوں سے دور کر دیا، علماء اور مشائخ سے، ہدایت دینے والوں سے دور کر دیا ہے۔ صرف دماغوں میں خناس و گوبر بھرا ہوا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہدایت جاننے والا کوئی نہیں، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑے بڑے علماء نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور ان کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایمان مضبوط کی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے عقیدت بندوں میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، سب لوگوں نے مل کے طے کیا کہ حرم شریف میں جا کر اللہ سے دعا کریں گے، کہاں غائب ہو گیا اتنا بڑا آدمی، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ دعا مانگنے کے لیے سب لوگ حج کے ارادے سے قافلہ بنا کے نکلے۔ حج کے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ تو یہاں خنزیر چرا رہے، کیا بات ہے؟ سب لوگ پریشان ہو گئے، جا کے ملاقات کی ان سے اور کہا کہ کیا ہے، کیا حال ہے یہ آپ کا اس وقت میں؟ تو کہا کہ کچھ مت پوچھو، کچھ مت پوچھو۔ پوچھا کہ کیا آپ حافظ قرآن تھے، قرآن مجید یاد ہے؟ انہوں نے کہا ایک آیت یاد ہے صرف، باقی سب بھلا دیا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، بس یہ ایک آیت یاد ہے اور کچھ یاد ہے۔ آپ احادیث رسول کے حافظ تھے، کچھ حدیثیں یاد ہیں، ایک حدیث یاد ہے، باقی سب بھلا دیا گیا۔ کیا حدیث ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا مذہب بدل دے اسے قتل کر دو، ختم۔ اور کچھ یاد نہیں۔ سب لوگ روئے، بے تحاشا رونا آ گیا لوگوں کو کہ کیا ہوا؟ جو ہدایت کا سر چشمہ تھا وہ گمراہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ دعائیں کرنے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے، ان کو بھی رونا آیا سب کا رونا دیکھ کر، وہ بھی روتے رہے لیکن اسی میں لگے رہے۔ یہ لوگ سیدھے حج کے لیے چلے گئے، حرم شریف میں خوب دعائیں کی، ان کے دلوں پہ کیا بیتی تھی، کیا گزرا تھا۔ ایک شیخ کا حال یہ بھی دیکھا اور وہ بھی دیکھا، اللہ سے خوب روئے، غلاف کعبہ پکڑ کر گڑ گڑا کر اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، دعائیں مانگی۔ اور جب واپس آ رہے تھے اس جگہ سے قریب میں سے گزرے تو سوچا کہ دیکھے کیا حال ہے، تو وہ ایک تالاب میں پانی نہا کر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو صاف ستھرے پاک کپڑے ہوں ایک چادر مجھے دے دو۔ ان لوگوں نے چادر ان تک پہنچائی، وہ چادر باندھ کے پانی سے باہر آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں سے کہا
کہ مجھے توبہ کراؤ، کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اللہ کے دین پر پھر سے جمنے کا موقع دو۔ سب نے نعرے تکبیر بلند کیا، کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، انہوں نے توبہ کی، پھر سے استقامت کے ساتھ قائم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے چھینی ہوئی دولت واپس لوٹا۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ایک شرک کرنے والے کو دیکھ کر کے میرے دل میں اس کی تحقیر پیدا ہوئی تھی اور اپنے ایمان پر ناز ہوا تھا۔ میں نے کوئی چیز سینے میں سے نکل کے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھی اور اس کے بعد سے پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کیا کر رہا تھا اور کیا کیا حرکتیں مجھ سے ہو گئی۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے حال پہ رحم فرمایا اور اللہ تعالیٰ شانہ نے میرے دل میں آج ڈال دیا کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے سیدھے رستے پہ جانا چاہیے واپس۔ اس لیے میں نہا دھو کے تیاری کر رہا تھا، اتنے میں اللہ نے آپ لوگوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کی خیر خواہی کا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ واپس آئے، پھر وہ بغداد کے اندر اپنے مقام و مرتبے پر فائز ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو بھی جس سے ارتداد کے بعد رشتہ طے ہوا تھا ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ لڑکی بھی ایمان لا کر شیخ کو ڈھونڈتے ہوئے بغداد پہنچی۔ شیخ نے فرمایا کسی اپنے ہم عمر سے نکاح کرو، کسی مسلمان کے ساتھ زندگی گزارو، میں تو ایک بوڑھا ہوں، ایک آزمائش میں ڈالا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے نکال دیا۔ میرے عزیزو دوستو، ہمیں قدر نہیں ہے ایمان کی، ہم نے فکر نہیں کی ایمان کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ ہمارے دل میں آ گئی اور کبھی جانے والی نہیں۔ کوئی بھی اسباب ایسے ہو سکتے ہیں، خدائے بے نیاز اگر حفاظت کا ہاتھ ہٹا لے تو کوئی بڑے سے بڑا مومن بھی بہک سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی صحابہ میں ایک صحابی تھے جو کاتب وحی تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی زمانے میں جو لوگ تھے وہ اکثر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی لوگ تھے۔ نحن امت امیون، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، سب زبانی علم ہوتا تھا ان کا، لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا۔ کچھ لوگوں کو لکھنا پڑھنے کا فن آتا تھا۔ جو مسلمان لکھنا جانتے تھے وہ حضور علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت بنا دی تھی کہ جب بھی وحی نازل ہوگی جو فوراً مل جائے اس کو بلا کے لکھا دیتے تھے وحی۔ حضرت علیہ السلام ان کو کاتبان وحی کہتے ہیں۔ اس وحی کے لکھنے والوں میں ایک صحابی تھے جن کو حضور علیہ السلام نے بلایا اور کہا ابھی ایک وحی آئی ہے بھائی لکھ دو، تو انہوں نے لکھنا شروع کیا عرب۔ وہ تخلیق کی سے متعلق آیت تھی قرآن، انسانی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوفنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہے حضور اور یہ لکھتے رہے، جب یہاں تک لکھا دیا ثم انشأناه خلقا آخر، چونکہ عرب تھے ان کی زبان میں قرآن اترتا تھا اور ان کو بالکل دل میں اترتا چلا جاتا تھا، انہوں نے فوراً اپنی زبان سے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وحی میں بھی وہی تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے آگے وہی لکھ دو۔ بس یہاں شیطان نے رخنا ڈالا اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا مشرکین صحیح کہتے ہیں کہ آپ کو جس کی جو بات اچھی لگتی ہے اسے خدا کا کلام کہہ دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مجھے، ظاہر ہے کہ ایسا شک پیدا ہوتے ہی ایمان ختم ہو گیا، آدمی خارج اسلام ہو گیا، تہمت لگائی وہ نبی پر جو مشرکین لگایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ کو اپنا قرآن لکھنے والے کو ضائع کرنا نہیں تھا، اپنے نبی کے صحابی کو ضائع کرنا نہیں تھا۔
اللہ پاک نے ان کو بہت جلد ان کی غلطی سجھائی، انہوں نے غلطی کو مانا، تسلیم کیا، پھر سے ایمان لائے اور پھر سے مضبوط صحابی بن کر اسلام پر جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ کون ہے میرے دوستو جو یہ کہے کہ میں نہیں بہک سکتا؟ کون ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں بھٹک سکتا؟ سوائے انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں، اس کی عصمت میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں معصوم ہونا، اور معصوم سوائے نبیوں کے کوئی بھی نہیں، صرف نبی معصوم ہے۔ اہل السنت والجماعت کے عقائد کے مطابق نبی کے علاوہ کوئی گناہ سے معصوم نہیں، کوئی غلطی سے محفوظ نہیں، صرف نبی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی معصوم نہیں دنیا کے اندر، سب کے پیچھے خطرہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے ایمان کے بچانے والے اعمال اور ایمان کو گھن لگانے والے اعمال ہر اس شخص کو معلوم رہنا چاہیے جو ایمان پر مرنے کا متمنی چاہتا ہے کہ موت ایمان پر آ جائے، اس کو معلوم رہنا ضروری ہے۔ سب سیکھ رہے ہیں، ساری دنیا سیکھ رہے ہیں، ہر ٹیکنالوجی جو ہماری راحت کے لیے پیدا ہوتی ہے ہم اس کا استعمال سیکھ لیتے ہیں، استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کر لو بھائی، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے ہی سب چیزیں بنائی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بناتا رہے گا اللہ، اپنے بندوں سے بنواتا رہے گا۔ لیکن یہ سب شوق ہے، ہمیں ایمان کا شوق کیوں نہیں ہے؟ ایمان سیکھیں، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کو مضبوط رکھنے کی فکریں کریں، ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ کیوں نہیں آ رہا ہے ہمارے ذہن میں؟ سب آ رہا ہے، یہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایمان کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، نام سبھی نے سنا ہوگا، ناصر اہل السنہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، جن کے مجموعہ احادیث کو دائرۃ المعارف کہا جاتا ہے۔ اتنی حدیثیں ان کو یاد تھیں کہ ان کے دور میں لوگ کہتے تھے کہ امام احمد سے پوچھو یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کو علم نہیں ہے تو پھر اس کا حدیث ہونا ہی مشتبہ ہے۔ اتنے بڑے ماہر حدیث تھے، انتقال ہو رہا تھا، بار بار غشی آ رہی تھی، غمرات الموت، سکرات الموت کا اثر تھا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ نیک سے نیک پر بھی طاری ہوتا ہے، نبی پر بھی طاری ہوتا ہے۔ جان کے نکلنے کی تکلیف، اس کا گناہوں سے تعلق نہیں ہے۔ سکرات الموت میں مبتلا تھے، کبھی غشی ہوتی تھی، کبھی ہوش آتا تھا، کبھی غشی ہوتی تھی، کبھی ہوش آتا تھا۔ ایک مرتبہ غشی میں کہہ لگے لا بعد، لا بعد، یہ کہہ رہے تھے۔ تو جب ہوش میں آئے، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید فرشتے کو کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی نہیں مرنا چاہ رہا ہوں، ابھی مت نکالو روح۔ تھوڑی سی کیفیت اچھی بحال ہوئی، لوگوں کی طرف دیکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ لا بعد کس سے کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں بعد میں، کس سے کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہہ رہے وہ ابلیس میرے پاس کھڑا ہوا سامنے، مجھ سے کہہ رہا تھا انگلی دانتوں کے بیچ میں رکھ کر بڑی حسرت سے کہ آپ تو بچ گئے امام صاحب، آپ تو میرے چنگل میں نہیں آ سکے، آپ تو مجھ سے بچ گئے، آپ تو بچ گئے۔ بار بار بڑے افسوس سے کہہ رہا تھا، بڑی حسرت سے۔ تو میں اس کو جواب دے رہا تھا ابھی نہیں، کیونکہ آخری سانس کلمے پہ آنا باقی ہے، ابھی نہیں، بعد میں جب مر جاؤں اور ایمان پہ مر جاؤں تب تو مایوس ہوتا ہے تو ہو جا، لیکن میں ابھی تک تیرے ضرر سے، تیرے خطرے سے، تیری شرارت سے محفوظ نہیں ہوں، ابھی بھی نہیں محفوظ ہوں۔
تو بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے کامل قابل لوگوں کو، عمل والوں کو، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو، ہر ایک کو، اور آخری وقت تو بہت زیادہ کوشش کر کے بہکا دینا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں ایمان کی فکر نہ ہو، اگر ہمیں ایمان کے بارے میں احساس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تک میں ایمان سلامتی سے قبر کے گڑھے میں نہ لے جاؤں تب تک کسی کمال کو کمال کہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی بات کی تعریف کرو، میں تو خوش ہونے والا نہیں۔ میں اس دن خوش ہوں گا جس دن اللہ اپنے کرم سے ایمان پر آخری سانس دے دے اور موت دے دے۔ وہ دن ہے خوشی کا، وہ دن ہے عید کا، وہ دن ہے کامیابی کے جشن منانے کا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کنڈم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کسی چیز سے دھوکہ کھانا نہیں ہے، اس سے پہلے کسی عمل پر ناز کرنا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ فرما رہے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز خشوع خضوع سے پڑھو، اور لغو لایانی سے اپنی زندگی کو بچا لو اور محفوظ کر لو، اور زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرو کہ صدقہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ اس لیے اہتمام سے زکوٰۃ دیا کرو اور صدقہ ادا کیا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس واسطے کہ جتنے لوگ بہکتے ہیں وہ جسم انسانی کے دو عضو کے تقاضوں سے بہکتے ہیں، ایک پیٹ کے تقاضوں سے اور ایک شرمگاہ کے تقاضوں سے اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پیٹ کہتا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، حلال کھلاؤ حرام کھلاؤ۔ پیٹ کے اتنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں زندگی برباد ہوتی ہے۔ پھر آدمی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اپنے پیٹ کے خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ دوسرے شرمگاہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہم سے مطالبے کرتی ہے، خواہشات کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیٹ کو بھی حلال دو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیے ہیں روزی اس میں سے پاکیزہ دو اپنے پیٹ کو پاکیزہ چیزیں دو، حرام چیز مشتبہ چیز پیٹ میں مت جانے دو۔ نبیوں سے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ مومنین سے بھی یہ کہا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، مشتبہ چیز مت کھاؤ، بالکل حلال طیب اطمینان کے ساتھ کماؤ اور اطمینان کے ساتھ اپنے پیٹ کو دو، اپنے بال بچوں کو دو۔ بیوی بچوں کے حقوق میں یہ داخل ہے کہ انہیں کسب حلال دیا جائے اور انہیں پاکیزہ کھلایا جائے۔ اپنا حق بھی یہی ہے کہ اسے پاکیزہ کھلایا جائے۔ اور دوسرے شرمگاہ کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کے غلط نہ استعمال کرنے کی ضمانت دو، اور ایک چیز جو دو پیروں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ کا مس یوز نہ کرنے کی ضمانت دو۔ یہ دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ جب نظر آوارہ ہو جائے گی تو شرمگاہ بھی آوارہ ہو جائے گی۔ نظر کی حفاظت کرو، وہ پاکیزہ رہے گی تو شرمگاہ بھی پاکیزہ رہے گی۔ آج کی بے پردگی، بے حجابی کہ اس دور کے اندر نظریں آوارہ ہیں، نگاہیں بالکل بدمعاش ہو گئی ہیں، تو شرمگاہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو۔ الا علی ازواجہم، ہاں مگر بیویوں سے اپنی حاجت شرمگاہ کی پوری کر سکتے ہو۔
او ما ملکت ایمانہم، یا پھر جو تمہاری باندیاں ہیں مگر اب اس دور میں نہیں ہیں، تو ایک ہی رہ گیا ذریعہ، وہ ہماری حلال بیویاں ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اگر یہاں اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، وہ تو ہم نے حلال کیا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، شہوت نفس کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو صورت بھی اختیار کرے گا، یعنی بیوی کے علاوہ جو بھی صورت اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی حد سے گزر جانے والے اور وہی ہمارا حکم توڑ کے جہنم کی طرف جانے والے۔ نہیں اجازت ہے کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے تفسیروں میں بیان فرما دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت ضائع کرنا بھی وراء ذالک میں داخل ہے۔ بیوی کے فطرت کے خلاف دوسرے راستے سے شہوت پوری کرنا بھی وراء ذالک میں داخل ہے۔ ایک جنس کا اپنی ہی جنس سے خواہشات پوری کرنا بھی وراء ذالک کے اندر داخل ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں کو اور بہائم کے ساتھ خواہشات پوری کرنا یہ بھی وراء ذالک میں داخل ہے۔ سب مفسرین نے فمن ابتغى وراء ذالک میں یہ چیز داخل کر دی۔ قیامت کے دن ہر عضو سے حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے بائیں ران اللہ کو حساب دے گی کہ اس کے ذریعے کیا کیا اس نے غلط کام کیے تھے، سب اللہ کے ہاں پوچھا جانے والا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ میرے دوستوں، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ اپنی کتاب میں ہمیں بتا رہا ہے، نجات پانا چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی عزت اور آخرت کی سربلندی، تو پھر تمہیں یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی۔ یہ سب چھوڑ کر کہیں سے نہیں ملے گا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہاری فوز و فلاح۔ میں مالک ہوں تمہاری فوز و فلاح کا، میں عزت کا مالک ہوں، میں کامیابی کا مالک ہوں۔ مجھے ستا کرنا فرمانی کر کے تم کہیں سے بھی عزت نہیں لا سکتے۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کیا یہود و نصارہ مشرکوں سے مل کر عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو صرف اللہ کے قبضے کی۔ للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ تو عزت اللہ کے پاس ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے، خوشحالی اللہ کے پاس ہے، دلوں کا سکون اللہ کے پاس ہے، زندگی کی کامیابی اللہ کے پاس ہے، موت کی کامیابی اللہ کے پاس ہے، آخرت کی کامیابی اللہ کے پاس ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہیں نہیں ملنے والی ہے، سب اللہ ہی کے پاس ملنے والی ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ شرمگاہ کی امانت بھی امانت ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ معاہدات کو توڑتے نہ ہوں، جو ہم نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں، اسی طریقے سے پورا کریں، کیونکہ مومن ہے تو دغا نہیں دے گا، مومن ہے تو عہد نہیں توڑے گا، مومن ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، مومن ہے تو لوگوں سے ایگریمنٹ کر کے اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا جو لوگ نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، اخیر میں فرمایا جو لوگ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ کوئی نماز نہ چھوٹے، پوری نمازیں پابندی سے ہوتی رہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ان صفتوں سے زندگی گزاریں گے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو فردوس میں داخل ہوں گے، جو اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کوئی ہٹو بچو کہنے والا نہیں، وہاں سے کوئی گھر خالی کرانے والا نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احساس نصیب فرمائے 4 دن کی اس زندگی کی عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی خواہشات کا مقابلہ اللہ کے دین کے ساتھ ہم کر لیں، اس کو دبا لیں، اس پر کنٹرول کر لیں،
اللہ نے 100% ہماری خواہشات پر پابندی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں حلال کر کے ہمارے لیے کام کو آسان فرما دیا۔ حلال پہ رک جائیں، حرام کے سے دور رہیں، پھر کامیاب ہو جائیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔